اس کو کہتے ہیں کہ بھوکے اور ننگے ہوتے ہیں تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ ان کو عزت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو سٹیٹس بتاؤں تو پاکستان میں اس وقت 60 سے 70% جو کیسز زیر التوا ہیں پاکستان کی عدالتوں میں، اور وہ سالہ سال سے چلتے جا رہے ہیں، وہ پراپرٹی کے کیسز ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان میں پراپرٹی خریدنا ایک آسائش بھی ہے اور ضرورت بھی، لیکن ہمیں کئی ایسی شکایات موصول ہوتی ہیں کہ لوگوں نے پلاٹ لیا، زمین لی اور اس پر قبضہ ہو گیا۔ تو اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے رمیز چوکر صاحب کو۔ جی سر، ایک چیز بتائیے گا کہ ہمیں یہ شکایات موصول ہوتی ہیں کہ لوگوں کے پلاٹ پر قبضہ ہو گیا، زمین پر قبضہ ہو گیا، اس چیز سے لوگ کیسے بچ سکتے ہیں؟ جی احسان، بالکل آپ کی یہ بات درست ہے کہ پاکستان میں پراپرٹی خریدنا ضرورت بھی ہے اور آسائش بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر جب لوگ پراپرٹی خریدتے ہیں تو ان کے ذہن میں ایک بہت بڑا خوف ہوتا ہے، اور وہ خوف یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ پراپرٹی ہماری لیٹیگیشن والی ہو، یا اس پہ قبضہ ہو جائے، یا ہم اس کے جو ہے وہ جائز مالک نہ بن سکیں۔ یہ تمام مسائل جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ اگر میں آپ کو سٹیٹس بتاؤں تو پاکستان میں اس وقت 60 سے 70% جو کیسز زیر التوا ہیں پاکستان کی عدالتوں میں، اور وہ سالہ سال سے چلتے جا رہے ہیں، وہ پراپرٹی کے کیسز ہیں۔ اور یہ ایسے کیسز ہیں کہ اس میں لوگوں کو 10 سال لگ جاتے ہیں، 15 سال لگ جاتے ہیں، 20 سال لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ کوئی ان کی داد رسی نہیں کی جا سکتی، بلکہ عموماً لوگ جو ہے وہ کیس سے خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جی جتنے کا پلاٹ لیا تھا اتنے پیسے اور اس پہ لگا چکے ہیں، لیکن ابھی تک ہمارا کیس جو ہے وہ ریزالو نہیں ہو سکا۔ دیکھیں، ایک چیز تو کنفرم ہے کہ 2-3 طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اور میں ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں نہیں ہوتا، یہ عموماً جو باہر جو زمینیں ہیں، جو زرعی زمینیں ہیں، یا جو شہر میں دیگر جو پلاٹس ہیں جو تحصیل کونسل کے انڈر آتے ہیں، یا اس طرح کی چیزیں جو کہ پٹواری تحصیلدار کے زیر اثر ہوتی ہیں، ان پہ ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو سب سے پہلا ایشو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص زمین خریدتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ کھیوٹ نمبر اس سے زمین ہے، یعنی اس کا یہ تو ایگزیکٹ نہیں بتایا جا سکتا کہ جی اس کی جو حد بندی ہے یا جو اس کا محلے وقوع ہے وہ بتا دیا جاتا ہے، لیکن ایگزیکٹ اگر 5 مرلے کا پلاٹ 3 کنال میں سے لیا ہوا ہے تو وہ کون سا ہے، اس حوالے سے لیٹیگیشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو تقسیم کے دعوے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر 3 بھائی ہیں اور انہوں نے 2 کنال زمین میں سے 10 مرلہ زمین بیچی ہے، تو وہ یہ ڈیفائن کرنا کہ جی وہ کس بھائی کی وہ تھی، اور کس بھائی کی روڈ فیسنگ آتی ہے، کس بھائی کی بیک سائڈ پہ آتی ہے، تو یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے۔ اور جب لوگ تقسیم کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو یہ فرنٹ والی زمین لینی ہے، اور پھر اس میں مسائل ہوتے ہیں، اور جس نے پراپرٹی لی ہوتی ہے وہ بھی بیچارہ جو ہے وہ پھر عدالتوں کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو اس میں ایشو آتا ہے وہ پٹواری، گرداور اور تحصیلدار، نائب تحصیلدار، ان لوگوں کی ملی بھگت سے جو قبضے ہوتے ہیں، جو ان لوگوں کی ملی بھگت سے، آپ نے ایک ٹرمینالوجی سنی ہوگی رجسٹری پہ رجسٹری۔ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی تک تمام معاملات جو ہے وہ زیادہ تر معاملات کہہ سکتے ہیں کہ وہ ابھی تک پٹواری کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ اب اگر پٹواری کا دل چاہے تو وہ جو آپ کو وہ لٹھا دکھاتا ہے جس کے اوپر اس نے مارکنگ کی ہوئی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا ادھر کر دے لائن کو یا ادھر کر دے، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے اس طرح سے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ تمام معاملات جو ہے وہ پٹواری کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور اگر پٹواری پر سیاسی اثر و رسوخ استعمال کیا جائے، یا پیسے کی طاقت استعمال کی جائے، یا روب اور دبدبہ استعمال کیا جائے، تو وہ بیچارہ جو ہے وہ کسی بھی طرح کے پریشر میں آ کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کے عموماً جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں، لیٹیگیشنز ہوتی ہیں۔ جب بھی کوئی شخص پراپرٹی خریدتا ہے، اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ مطلب پہلی تو بات یہ ہے کہ لیٹیگیشن میں ہے، اس پہ سٹے ہو جاتا ہے، اس پہ جو ہے تقسیم کا دعویٰ ہو جاتا ہے، تو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور نمبر 2 جو دوسرا ایشو ہوتا ہے وہ قبضہ گروپ والا ہوتا ہے، کہ قبضہ گروپ جو ہے وہ ہر علاقے میں کچھ قبضہ گروپ ایسے متحرک ہوتے ہیں کہ وہ جیسے ہی کوئی بندہ جو ہے وہ نئی پراپرٹی خریدتا ہے تو وہ اس پہ اپنے بندے بٹھا دیتے ہیں۔ اب عموماً جو قبضہ گروپ ہوتے ہیں انہوں نے تو اپنی جان ہتھیلی پر اس وجہ سے رکھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو وہ ایک سمجھیں اس کو کہتے ہیں کہ بھوکے اور ننگے ہوتے ہیں، تو ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نہ ان کو عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ ان کو جو ہے وہ دوسرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ جی جان ہماری چلی جائے گی۔ انہوں نے وہ جو کنٹوٹے بدماش بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں وہ جگہوں پہ، زمینوں پہ، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ یا تو ڈیل بناتے ہیں یا کہتے ہیں کہ جی یہ پراپرٹی جو ہے وہ ہم 25 پیسے میں چھوڑیں گے، 50 پیسے میں چھوڑیں گے، 75 پیسے میں چھوڑیں گے۔ یہ پیسے سے مراد یہ کہ پرسنٹیج جو ہے، اگر جتنی پلاٹ کی ویلیو ہے اس کے حساب سے وہ کہتے ہیں جی 25% ہمیں دیں گے، 50% دیں تو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ عموماً جو ہے وہ آپ کی پراپرٹی ہتھیا لیتے ہیں، اس کو رجسٹری پہ رجسٹری کروا لیتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ان کا ایس ایچ او بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ جو لوکل ناظم، نائب ناظم ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے ایک ایسا نیٹ ورک بنایا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس چنگل میں پھنسا لیتے ہیں، اور آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خصوصاً یہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا سر، یہاں پہ میرا ایک اور سوال ہے، ابھی آپ نے اوورسیز پاکستانیوں کی بات کی، تو وہ لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں پاکستان میں پراپرٹی کے اندر، لیکن ان کو بھی اس چیز کا خدشہ ہوتا ہے
کہ ہماری پراپرٹی کے اوپر قبضہ نہ ہو جائے، ان کو آپ کا کیا مشورہ ہے؟ دیکھیں جو تو پاکستانی یہاں پر موجود ہے جس کا عدالتوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے اس کے لیے تو مشکل نہیں ہے. وہ تو بندہ جو ہے وہ اگر لٹیگیشن میں بھی چلا جائے گا تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ روز صبح اٹھے گا، وہ جا کے کچہری بیٹھ جائے گا، تحصیل آفس بیٹھ جائے گا، پٹواری کے پاس بیٹھ جائے گا، اس کی تو سٹرگل ایک مطلب وہ جاری رہتی ہے. جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اگر دیار غیر میں مقیم ہے یا 7 سمندر پار اپنے بچوں کے لیے رزق کما رہا ہے تو وہ یہ تو نہیں کرے گا کہ سب کچھ چھوڑ کے، اپنی نوکری چھوڑ کے، ویزا چھوڑ کے، ڈاکومنٹ چھوڑ کے آ کے ادھر عدالتوں کے چکر کاٹتا رہے گا. تو زیادہ تر متاثر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں. اب اوورسیز پاکستانی کیا کر سکتے ہیں؟ میرا جو مشورہ ہے ذاتی طور پہ کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ جو ہے وہ پراپرٹی وہ لیں جو بالکل کلیئر ہو. آپ کسی بھی طرح کی لٹیگیشن میں نہ جائیں، پراپرٹی ڈیلر کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر جو ہے اس کو اپنے وہ پاؤ گوشت سے مطلب ہوتا ہے، وہ آپ کی پوری گائے ذبح کر دے گا اس کے پیچھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی سوسائٹی میں آپ جگہ لیں. مثال کے طور پہ احسان، ابھی آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو بھی اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ڈی ایچ اے میں کسی گھر پہ یا پلاٹ پہ قبضہ ہوا ہو؟ نہیں سر. آپ نے کبھی سنا ہے کہ بیریا میں کسی گھر یا پلاٹ پہ قبضہ ہوا ہو؟ یہ جو چیزیں ہیں نا، جب معاملات جو ہے وہ سوسائٹیز میں چلے جاتے ہیں، وہ ان کا کمپیوٹرائز ٹرانسفر کا سسٹم ہوتا ہے، وہاں پر یہ قبضے اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ آپ جو ہے اس میں سیف اور سیکیور ہوتے ہیں. تو پہلا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ سیف اور سیکیور جگہ پہ انویسٹمنٹ کریں. اور دوسرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ بائر بھی کرتے ہیں تو آپ یہ میک شور کریں کہ وہ کمپیوٹرائز لینڈ ریکارڈ ہو اس کا، اور اس پہ جو ہے وہ پہلے مقامی لوگوں سے مشورہ کر کے یا کسی سمجھدار بندے سے مشورہ کر کے یا کسی وکیل کو انوالو کر کے. دیکھیں آپ ایک چیز کرتے ہیں، آپ ایک پراپرٹی خرید رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مجھے 10-20 ہزار 25 ہزار وکیل کو نہ دینا پڑے. آپ خود جو ہے پراپرٹی ڈیلر کو، وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی تسی میرے بھرا ہو، تسی میرے مرشد ہو، تسی فلانے ہو، تو آپ کی تابعداری کر رہا ہوتا ہے، آپ کو مرغے کھلا رہا ہوتا ہے، آپ کی پارٹیاں کر رہا ہوتا ہے، اور آپ کو جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں آپ کو گھر سے لے لوں گا، پک کر لوں گا، یہ کر لوں گا، آپ کو پروٹوکول دکھاتا ہے، ششکے دکھاتا ہے. اس کی باتوں میں آپ آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی پراپرٹی ڈیلر یہ بہت اچھا بندہ ہے، لیکن وہی پراپرٹی ڈیلر آپ کی کروڑوں کی جو ہے نا منجی ٹھوک دیتا ہے. اور اس کی بجائے اگر آپ کسی وکیل سے مشورہ کر کے اور وکیل کو ساتھ لے جا کے اپنے سارے تمام کاغذات چیک کروا کے اس کے بعد اگر پراپرٹی خریدیں گے تو شاید آپ کو اس میں آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں. بہرحال پہلا میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ پراپرٹی خرید رہے ہیں، اتنے پیسے لگا رہے ہیں، تو آپ کسی ایسی جگہ پہ پراپرٹی خریدیں. آپ کے رشتہ دار آپ کو کہیں گے پلاٹ بہت سستا مل رہا ہے، ٹھیک مل رہا ہے، ایک گھر دے نال بھی ہے، اور آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ انویسٹر ریٹ پہ مل رہا ہے، یہ جو ہے نا یہ بندہ بڑا مجبور ہے، اس نے کسی کے پیسے دینے ہیں. مت کہانیوں میں آئیں، یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں ڈیلروں کی. بلکہ آپ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ کسی وکیل کو ساتھ لیں اگر تو آپ نے کوئی لوکل کسی ایریا میں زمین لینی ہے، اور اگر آپ نے جو ہے وہ کسی سوسائٹی میں لینی ہے تو کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کریں، وہ آپ کو اچھا سا مشورہ دے گا اور آپ کی کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کو بچا جائے گا. نہ ہی انویسٹر ریٹ کوئی چیز ہے، نہ ہی کوئی بندہ مجبور ہے، اس کا جو ہے نا وہ بڑی مجبوری میں پلاٹ بیچ رہا ہے، یہ کوئی چیز ہے. یہ سب جو ہے فراڈ ہے، یہ سب جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ڈیلرز کی کہانیاں ہیں جو آپ کو سناتا ہے اور آپ کو پھنسا لیتا ہے. جی سر، بہت شکریہ. امید ہے ناظرین آپ تک یہ تمام باتیں پہنچ گئی ہوں گی اور آپ کو چیزیں سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. یہ مسئلہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے جو کہ آج ہم نے ایڈریس کیا ہے. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں.